اگلا سوال اور آج کا آخری سوال ہے جی. ایک طرف تو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں آزاد خیالی، بے حیائی اور اخلاقی برائیوں کی ہماجگاہ بنی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف چند مذہبی جماعتیں دین کے نام پر اسٹوڈنٹس کو اتنا زیادہ انوالو کر لیتی ہیں کہ بسا اوقات وہ اپنی تعلیم بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے. پلیز اس حوالے سے ہماری ینگ جنریشن کو ضرور ایجوکیٹ کریں. اس حوالے سے علی بھائی کے بعض اسٹوڈنٹس بھی کالجز اور یونیورسٹیوں میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اور بعض اوقات ٹیچر کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کرتے دیکھے گئے ہیں. ایک مجبور باپ کی جانب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو ان بحثوں سے اجتناب کرنے کی نصیحت فرمائیں. شکریہ. بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جی اس مسئلے میں، اور میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جا کے ٹیچر سے یا کلاس والوں سے پنگا لیں. ہم صرف کہتے ہیں کہ دعوت کریں، بحثیں نہیں کرنی. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، اس کے بعد اگلوں کو کہیں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ تو حق ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا پیر بھائی ہے، تو یہ جتنے مسلمان ہیں یہ ہمارے نبوی بھائی نہیں ہے کیا؟ نبی علیہ السلام کے رشتے سے. اگر میں دوزخ کے راستے سے بچنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں تو میری یہ خواہش ہے میں اپنے ٹیچرز کو، میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں کہ آپ غلط راستے پہ ہیں. بحث مباحثہ نہ کریں، بات بتائیں، ان کی مرضی قبول کریں نہ کریں، یہ تو بات ٹھیک ہے. باقی یہ بات صحیح ہے کہ کیونکہ میں بھی یونیورسٹی میں 5 سال آلموسٹ 5.25 سال ہاسٹل میں گزارے ہیں. بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ آتے ہیں، بچے اپنے اپنے علاقوں کے پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہی لوگ انجینئر یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں نا، لیکن وہاں کے ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ 5 6 سپلیاں آ جاتی تھیں. اس وقت اینول سسٹم تھا. اپنے علاقے میں وہ ایف ایس سی میں ٹاپر، میٹرک میں ٹاپر، یہاں کے سپلیاں کیوں؟ وہ آتے ہی برے ماحول میں پولیٹیکل جماعتوں میں پھنس جاتے تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سگریٹ پینا اور باقی برائیاں تھیندے تھی جاتے تھے. اس ماحول کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، خصوصاً تبلیغی جماعت کو میں کریڈٹ دوں گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کم از کم ایسے بچوں کو بیرا روی کا شکار ہونے سے تو بچا لیتی ہے نا. آپ پاس 2 راستے ہیں، ایک ہے دین کا راستہ اور ایک ہے یہ برائی کا یہ والا راستہ. اس میں تو آپ کی سپلیاں آئیں گی، لیکن یہ جو دین کے راستے میں لگے ہوئے لوگ ہیں نا، اس میں میجارٹی لوگ پوزیشن ہولڈرز تھے. ہم خود چونکہ میں تو خیر اس وقت دعوت اسلامی میں تھا، میں اس اعتبار سے ان کو بھی ایک نعمت سمجھتا ہوں. کم از کم کسی والے سے تو ایک مذہب کا نام تو ہے، باقی عقائد سے تو اختلاف ہو سکتا ہے. تو کچھ ہمارے دوست کلاس فیلوز تبلیغی جماعت میں بھی تھے، سارے پوزیشن ہولڈرز سے. چند ایک کوئی نالائق ہو تو وہ ویسے ہی نالائق ہے، وہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نالائق نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے کو کمپیئر کریں پولیٹیکل جماعتوں میں جو جاتے تھے، اللہ کے فضل سے ساروں کی سپلیاں آتی تھیں. تو اس لحاظ سے مذہبی جماعتیں ہماری یونیورسٹیز میں نعمت ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہوں. برائی سے آپ بچیں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے تحت اچھا ماحول ملے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ تبلیغ جماعت والے بھی جب نیت کرواتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی فائنل ایئر کے بعد میں 4 مہینے لگاؤں گا. یا اگر ان کی کوئی گرمیوں کی چھٹیاں یا پریپس آتی تھیں 3 مہینے کی، اس میں وہ چلہ لگوا لیتے تھے. یا ویکینڈز کے اوپر وہ ٹیلر میڈ انہوں نے سہروزہ رکھا ہوا تھا ویکینڈ کے اوپر، یعنی یونیورسٹی کی بس میں چلے جاتے تھے کسی مسجد میں، وہ سہروزہ بھی 3 کی بجائے 1.5 دن کا ہی ہوتا تھا. تو وہ اکوموڈیٹ کرتے تھے پڑھائی میں، یہ نہیں تھا کہ پیپروں میں اٹھا کے لے جاتے تھے لوگوں کو. یہ بالکل پراپوگنڈا ہے. اگر کوئی ایک آدھ فنیٹک موجود ہے، اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ماں باپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بچے دینی تنظیم سے لگے تو جاتے رہیں گے. اور نہ تبلیغی جماعت والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تعلیم چھوڑ دیں. لیکن بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ تھوڑا سے دین میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دنیاوی پڑھائی تو بالکل فضول ہے، لہٰذا اس کو تو میں چھوڑوں گا، میں اب عالم دین بنوں گا. ہماری ویڈیوز کی برکت سے کم از کم ان کا یہ نشہ نکل گیا ہے کہ عالم دین بن کے جو کچھ بننا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اللہ معافی دے سی اے نہیں بننا. ٹھیک ہے نا، وہ تو ہم نے نکال دیا ہے کہ دین حاصل کریں لیکن مدرسوں میں آپ نہ جائیں. اور دنیا کی بے ثباتی جب پہلی دفعہ انسان پہ کھلتی ہے تو یہ سب کچھ تو ہو ہی جاتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ، میں تو سارے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کریں. سب سے اولین ذمہ داری تعلیم کے دوران فرائض کی پابندی رکھیں، 5 وقت کی نماز، روزہ، نگاہوں کی حفاظت، یہ ساری چیزوں کو فالو کریں. اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز دینی فریضے کے طور پہ بھی آپ کی تعلیم ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ پہ پیسہ لگایا ہے پڑھائی کے لیے، اور اب اس میں خیانت نہ کریں، یہ بھی خیانت ہے. تعلیم کے اوپر توجہ دیں تاکہ ایک اچھے مسلمان پڑھے لکھے شہری بن کے عوام کے سامنے آئیں. آج پوری دنیا میں اگر لوگ میری بات سن رہے ہیں تو
دینی نالج بھی ایک اس کی ریزن ہے، لیکن پلس میری جو پاس دنیاوی ڈگری ہے، یونیورسٹی کا ماحول میں نے آبزرو کیا اور پڑھے لکھے انٹیلیجنشیا کی صحبت کی، اور خود بھی یعنی ایسے معاملات تو میں اکثر یعنی اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب فائنل ایئر میں تھا نا تو میرا جو پروجیکٹ تھا نا وہ ہمارے ڈین کے پاس تھا، جو ہماری فیکلٹی کا انچارج تھا میکینیکل کی، تو ان کے ساتھ بڑی اچھی فرینکنس بھی تھی. ان کا بچہ ایف ایس سی میں تھا، وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے بھی تھے، اس کا بھی خیر میرٹ بن گیا، شکر الحمدللہ. میں پیسے لے کے نہیں، فری پڑھاتا تھا، اس وقت بھی فری تعلیم تھی، اب بھی فری ہے. تو جب میں یعنی نکلنے لگا تو میں نے کہا سر میں نے ٹیچنگ کرنی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ٹیچنگ جس وقت آپ نے کرنی ہے آ جانا، آپ کو ٹیچر رکھ لیں گے. مجھے ٹیچنگ کا بڑا شوق تھا، میں اسٹوڈنٹس اپنے کلاس فیلوز کو بھی پڑھایا کرتا تھا. ایک اس سے اپنے بھی آپ کی روانگی رہتی ہے. تو ان کا پریکٹیکل فیلڈ میں جاؤ، پریکٹیکل فیلڈ میں اب 2000 میں فارغ ہوئے تھے تو اب 2019 ہو چکے. تو لیکن وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے اللہ نے کس ٹیچنگ کی لائن میں لگانا ہے. ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹی کے ٹیچرز تو آتے ہیں ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے یہ جو اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا، میں اپنی بات تو نہیں کرتا، بڑائی ہو جائے گی. میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کرتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں، اور آنے والے سالوں میں ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کرے گی. ان میں سے چند ایک لوگ اوپر جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں لوگ ان کو جانتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی اولاد بھی شاید ان کی قبر پہ نہ آئے، دعا بھی نہ کرے. لیکن سر کنگ ایڈورڈ نے ڈاکٹر اسرار ایک ہی پیدا کیا ہے، اور اس کے عروج کی وجہ اس کی وہ دنیاوی تعلیم صرف نہیں ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ان کا ذہن اتنا کھلا. دین کے لیے جو انہوں نے کوشش کی، قرآن کی دعوت کے لیے اللہ نے ان کو امر کیا. سر کروڑوں کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر اسرار صاحب پہ قربان، کہ اگر ایک ڈاکٹر اسرار ہمیں کنگ ایڈورڈ اور دے دے تو اس طرح کا تو کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا. آج امر ہو گئے، اللہ نے ان کو لاکھوں روحانی بیٹے دے دیے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نام لیتے ہیں عزت کے ساتھ. 2010 میں 14 اپریل کو وہ فوت ہوئے، میں ان کے جنازے میں بھی شریک تھا، رو رو کے اللہ کے حضور دعا بھی کی اس وقت بھی، آج بھی جب بھی ذکر کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں میں. تو آج ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 9 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ اسی طریقے سے اپنی ویڈیوز میں زندہ ہیں، اپنی تعلیمات میں زندہ ہیں، امر ہو گئے ہیں نا. میں کہتا ہوں جی دین ایک ایسی چیز ہے، آپ کو ایسا امر کرتی ہے کہ دنیا کا کوئی پوسٹ آپ کو امر نہیں کر سکتی. آپ کسی آرمی چیف کا نام لیں، پرائم منسٹر کا نام لیں، آپ جو ہے چیف منسٹر کا نام لیں، وہ اپنی زندگی تک ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا. کبھی کوئی تاریخی کتاب میں نام آ جائے تو آ جائے، لیکن جو دین کے لیے کام کرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے نا، ان کے ساتھ کے ہزاروں ڈاکٹرز فارغ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے دین کا کام شروع کیا تو میری والدہ سے میں نے کہا کہ میں اپنا پروفیشن چھوڑ کے یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے ہر کوئی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ یار بچہ پڑھایا لکھایا تھا، اب جب فروٹ کی باری آئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں میں دین میں. تو ان کی زندگی بدلی ڈاکٹر احمد دیدات صاحب رحمہ اللہ کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں چاہتی ہیں کہ میں احمد دیدات کی طرح دین کا کام کروں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے ہزاروں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی قربان کرنے پڑے نا کہ ایک دیدات ہمیں اور مل جائے تو میں تیار ہوں. تو سر ملا ہے نا، دیدات نہیں ملا، دیدات پلس ملا ہے.